بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے ساجد حسین اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ مشہور و معروف، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مشہور اسٹرالوجر، پامسٹ، نیومرولوجر اور بزنس کنسلٹنٹ کے پروفیسر بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کا کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیاست پر، مختلف پارٹیز پر. گورنمنٹ کون بنائے گا، آصف زرداری صاحب کا کیا رول ہے آنے والے دنوں میں، شہباز شریف پرائم منسٹر بن کے نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آتے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر. کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں. ڈاکٹر صاحب، سیاست میں کافی گہما گہمی ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کوئی گیم کر جائے گی گورنمنٹ بنانے میں؟ وعدے تو نون لیگ سے کرے لیکن وفاق کسی اور کے ساتھ کر جائے. تو پیپلز پارٹی کرتی کیا ہے؟ اور جب سے زرداری صاحب آئے ہیں سیاست تو پھر شروع ہوئی ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست کی یونیورسٹی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ذائقے میں دونوں کے. اوور آل دھوکہ دہی کے پلانٹس جو ہیں، ڈسیٹ کے پلانٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. وہ ان کو بھی کھیل رہے ہیں، اور انفیکٹ یہ کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ. ٹھیک ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے نا، یہ جب آپ دیکھ لیں الیکشن سے ایک دن پہلے they were at loggerheads، ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہونے کی کسر رہ گئی تھی. الیکشن ہوتا ہے، سیٹیں جیتتے ہیں، اس کے بعد میں تو مذاق کر رہا تھا یہ وہ والی بات ہے نا. ٹھیک ہے نا، نہیں آپ تو میرے بھائی ہیں. ہاں جی، یہ وہ بھائی بن گئے بھائی نا. ہاں جی. تو یہ ایسے ہی ہے. مگر یہ اس کا مطلب سیاست ایسی ہے. پھر سیاست پاکستان کی تو ایک دنیا کی علیحدہ ہی سیاست ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، میں ایک بات کرتا ہوں، عمران خان صاحب کو دیکھیں. سادھو کہتے ہیں میں فرشتے کہاں سے لے کے آؤں، انہوں نے کہا. اب افیلیشن کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اب وہ سٹینس جو لے چکے ہوئے نا عمران خان صاحب، جی، افیلیشن اگر وہ کرتے ہیں تو سیاست ان کی جو ہے نا وہ ڈبکیاں کھانی شروع کر دے گی. لوگ آپ کو پتہ ہے سینٹیمنٹل ہیں کتنے، صرف اس کے سٹینس کی وجہ سے. اس بندے کی، وہ بیٹھا ہوا ہے جیل سے بھاگا نہیں، اسے اپنے سرٹیفکیٹ نہیں بنوائے، اس کی جو ہیں وہ مطلب پلیٹلیٹس نہیں گرے باہر. ٹھیک ہے، اس وجہ سے لوگ کھڑے ہیں. اب ان پہ پریشر ہے عمران خان صاحب پہ، پر وہ انہوں نے جس کے ساتھ کولیبوریشن کرنی تھی کر لی. ایک آدھ کوئی اور چھوٹا موٹا وہ اتحاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. That's it. اچھا، اب ہوگا کیا کہ یہ جو گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ذائقہ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ اول تو بنانی بہت نظر بھی آ رہا ہے کہ مشکل ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی جو بھی آئے گا مشکلات کا شکار ہوگا، کیونکہ الیکشنز کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ دیکھ لیں، مطلب کتنی دیر ہوگی، 2 ہفتے تو ہو گئے نا الیکشن کو. ابھی بھی یہ چلے گا. اب یہ مارچ کے اندر فائنل کال ہے اس کی وجہ 3-4 مارچ کو. ایک عجیب و غریب جو کام ہے نا وہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بس ہر طرف اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، کیونکہ نظر ان کو آ گیا ہے سیاستدانوں کو کہ اس دفعہ یہ جو کاٹ کی ہنڈیا ہے نا یہ نہیں چڑھے گی، کیونکہ یہ جو ہنڈیا ہے نا وہ جل کے خاک ہو چکی ہوئی ہے سیاست کی ہنڈیا جو ہے. اور لوگ جو ہیں وہ اس میں سالن پکانے کو تیار نہیں ہیں. اب لوگ جو ہیں اپنے فیصلے بہت ساری چیزوں میں خود لیتے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، ناظرین کو بتائیں کہ ایکچولی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے. ان کے 5 اعلیٰ سطحی وفد ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے ہیں، مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں. کبھی سننے میں آتا ہے کہ 2.5 سال نون لیگ کا پرائم منسٹر آئے گا، 2.5 سال پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر آئے گا. کبھی 3 سال نون لیگ کا پرائم منسٹر بنے گا، شہباز شریف صاحب بنیں گے، اور باقی جو 2 سال ہیں وہ بلاول صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. پھر سننے میں آتا ہے بلاول صاحب نے اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ عوام کو بڑا کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے. کچھ سیارے ایسے ہیں جو ان دونوں پارٹیز پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بناؤ حکومت. ان سیاروں کو کہا جاتا ہے غیبی سیارے. جو ہوتے ہیں نا غیبی، وہ نہیں سمجھ آتے. پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید کچھ ٹائم کے بعد ان کو پڑھ سکوں. بس وہ ان غیبی سیاروں کا پریشر ہے کہ بناؤ حکومت. تو یہ دونوں اب سوچ رہے ہیں کہ کدھر پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بڑی مسٹیک، کوئی ایسا بڑا بلنڈر میاں نواز شریف صاحب کے اینڈ سے ہوگا
ان کی پی ایم ایل این کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے اندر حصے دار یہ بھی ہوں گے، زرداری صاحب بھی، ٹھیک ہے، اس غیبی سیاروں کے پریشر کے نیچے آ کے کوئی ایسا یہ کھلواڑ کر بیٹھیں گے کہ جو رہی سے کسر رہ گئی ہے نا جی وہ پوری ہو جائے گی، صحیح ہو گیا، لگ جائے گا پتہ، ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں پھر ہونا رام ہے، ہاں جی وہ وہ الگ کام ہو جائے گا۔ اچھا آپ کے لیے غیبی سیاروں کو پڑھنا فی الحال آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو بھی ناممکن ہے نا، بہت مشکل ہے۔ تو جب آپ سمجھ جائیں تو بتا دیجیے گا، اس پہ ایک پروگرام کریں گے تاکہ ہم کو سمجھا سکیں ہم کہ ایکچولی یہ چل کیا رہا ہے ان پارٹیز میں۔ ہاں بالکل، مجھے اصل میں وہ بس فیل ہوتا ہے، جی وہ کیا کہتے ہیں، فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے تھا وہ میرے اور وہ میرا نہ تھا۔ وہ یہ ہے کہ سامنے ہوتی ہیں کئی چیزیں، ہاں جی پر وہ ہماری نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں یا تھوڑا بڑا ہو کے نا جی جی میں ان سیاروں کو پڑھنے کی کوشش کروں، اللہ مجھے اتنی ہمت دے، توفیق دے، علم دے، آمین، میں ان کو پڑھ بھی سکوں اور میں بتا بھی سکوں۔ چلیں صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کو ان کی جو ہاری ہوئی سیٹس ہیں جن پہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، کافی زیادہ سیٹس بتاتے ہیں وہ، ان میں سے زیادہ تر جو سیٹیں ہیں وہ آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا صرف 2 4 5 سیٹس مل جائیں گی تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتی؟ سیٹس ان کی واپس آئیں گی، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، کیونکہ سیٹس اگر واپس آ گئیں تو 3 4 مہینے کے بعد اگر ملتی ہیں واپس تو تب یہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں بھی آ جائیں گے پھر۔ یہی تو چکر ہے بھائی، غیبی جو مدد ہے نا ان کو بھی ملے گی نا، پی ٹی آئی کو بھی، ٹھیک ہو گیا، وہ ادھر معاملہ غیبی سیاروں کا ہے، اچھا ادھر غیبی مدد کا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، جی جس کی جو نیت ہے اس کو اس حساب سے اللہ نے عطا کر دینا ہے۔ تو بس پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ان کی سیٹس آئیں گی واپس، یہ پکی بات آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں، مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، پکی بات کا مطلب ذائقے میں یہ خبر صحیح ہے، سیٹس ان کی واپس آتی جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب عوام میں نظر نہیں آتے، اس کی وجہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ جیل میں۔ نواز شریف صاحب کا عوام میں نہ آنا کافی کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے وہ، تو وہ کروڑوں اور اربوں دلوں کی دھڑکن، سر اربوں پہ اب لے گئے ہیں بات، اربوں کی، 7.5 ارب کی آبادی ہے، چلیں صحیح ہے، مطلب وہ انٹرنیشنل لیڈر ہیں، ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اچھا تو وہ عوام میں نہیں آ رہی، اس کی کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ اصل میں نا جی زحل ہے نا جو جی عوام ہے، تو زحل کو شاید پی ایم ایل این نے پڑھ لیا ہے اچھا جی، کہ زحل اس وقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا، لیڈرشپ ان کی اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اس دفعہ تھوڑا سا موڈ انہوں نے چینج کیا ہوا ہے، وہ یہ ساری جو پچھلے 40 45 سال کی جادوگری دیکھی ہے نا انہوں نے جی عوام نے، اب وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نئی چیز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ سارا وہ اچھا کہہ رہا تھا جی کہ یہ نئی بوتل میں پرانی شراب، نیو وائن ان اولڈ بوٹل ہے، میرے حساب سے تو بوٹلز بھی اولڈ ہیں، وائن جو ہے وہ بھی اولڈ ہے، یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے، یہ اپنے اپنے چکروں میں ہے کہ بھئی یہ بنا لیں وہ بنا لیں، حکومت بنا لیں، یہ کر لیں، ان کو گراؤنڈ ریالٹی ابھی بھی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، آج سے نا تقریباً 1.25 سال پہلے میں نے نا ایک پروگرام کیا کسی اور چینل پہ، میں اس کا لنک شیئر کر سکتا ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب عمران خان صاحب آپس میں بیٹھ جائیں، میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی غلطیاں مان لیں، خان صاحب اپنی غلطیاں مان لیں، قوم کے آگے دونوں ایکسکیوز کر لیں۔ دیکھیں جو ہے نا پی ایم ایل این والے عمران خان صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، چلیں جی یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے نہیں، عمران خان کی میں نے بات کی، بھائی چلیں آن اے لارجر اسکیل آف انٹرسٹ فار پاکستان دونوں بیٹھتے معاملے کو طے کرتے، پیپلز پارٹی تو آ ہی جانا تھا، انہوں نے تو شامل باجا ہو ہی جانا تھا۔ اب وہ کریڈٹ لے جاتے ہیں کہ جی حکومت سازی میں ان کا ہاتھ ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو رجیم چینج ہوئی ہے، زرداری صاحب برملا کہتے ہیں ہم نے حکومت گرائی عمران خان کی، کہتے ہیں وہ، تو یہ ہے کہ ابھی بھی
وہ وہی والا کام جو ہے نا چل رہا ہے، مگر اب کی بار عوام جو ہے نا وہ نہیں مان رہی ہے. تو اس لیے میاں صاحب اوائڈ کر رہے ہیں کہ مطلب دیکھیں جو بھی لیڈر نکلتا ہے پی ایم ایل این ہے یا جو بھی اس وقت پسندیدہ لیڈر نہیں ہے، حالانکہ وہ پاس میں رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتی ہے، یہ ظاہر ہے پھر بہتر ہے کہ اپنا جو مطلب جانا واپس شاید یہ پلان کریں گے صاحب. صحیح ہو گیا. نہیں واپس جانا پلان مطلب کہ واپس کہاں پر؟ لاہور سے جاتی عمرہ مالٹون سے؟ بس یہ واپسی جو ہے نا دیکھیں گھومیں گے پھریں گے. دیکھیں نا میاں صاحب تو جب بیمار بھی تھے گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں. ہاں جی. آپ کو مختلف ریسٹورانٹس میں نظر آئے نظر. پھر ادھر گئے یورپ پراپرٹی ڈھونڈنے کے لیے گئے، پھر یہ کیا. ٹریول کریں گے. ہم تو ان کی زندگی کی دعا مانگتے ہیں. صحت ان کی جو ہے وہ کمپرومائز ہے تو ان کو تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے. یہ ہے کہ ریسٹ وغیرہ شاید وہ کریں گے بیک سیٹ کے اوپر دیکھ کے اپنی پارٹی کو وہ چلائیں گے. پاکستان کو دوبارہ سے وہ رول کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس دفعہ پاکستان والا معاملہ تو نہیں نظر آ رہا. وہ تو میں کہتا ہوا بھی آ رہا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں نہیں ہے ان کا دہچہ پرائم منسٹر والا. شہباز شریف صاحب والا بھی جو کام ہے آپ کے سامنے رکیا ہے، بہتر ہے دہچہ ان کا، مگر یہ چیز ہے نا. اب دیکھیں جنہوں نے جو بھی انوالو ہے یہ سارا جو کیوس پھیلا ہوا ہے جی، اب وہ رائتا بکھر تو گیا ہے، اس کو سمیٹنا جو ہے نا وہ مشکل ہوگا. یہ بھی بکھرتا جائے گا، یہ رائتا بھی بکھرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک بات میں کرتا ہوتا ہوں کہ جناب جب آپ یہ اس طرح کا کام کریں گے، مطلب ان کا شاعر کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، منیر نیازی صاحب ہیں غالباً، کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. کچھ لوگ ہیں جو اداس ہیں اس وقت، پریشان ہیں. اب جو کر بیٹھے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ بھائی گاڑی میں بیٹھو گے چلان تو ہوگا، اور پشاور جاؤ گے پٹھان تو ہوگا. یہ بات بھی ٹھیک ہے نا. تو پھر اب سنبھالیں، یہ ابھی سنبھلے گا نہیں. میں بہت ساری چیزیں نیگیٹو دیکھتا ہوں، میں کہوں گا نہیں. حوصلہ دینا چاہیے ہمیں کوئی اچھی بات، کوئی خوشی کی بات، کوئی لائٹر نوٹ کے اوپر بات کر کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں، بچے ہمارے جو دیکھتے ہیں، بچیاں، ان کو یہی کہنا چاہیے کہ آپ اب پاکستان کو چینج کر رہے ہیں اور بہت اچھے کے لیے چینج ہوگا پاکستان انشاءاللہ. اکانومی جو آپ نے سوال شروع میں کیا تھا نا، اکانومی ابھی نہیں صحیح ہوگی. یہ دسمبر 2024 میں کئی آثار اس کے پیدا ہوں گے. پھر ایک پہیا ہلکا دسمبر 2024 سے چلنا شروع ہوگا. پھر 2025 میں تھوڑا سا بہتر ہوگا. پھر 26 میں تھوڑا سا تیز ہوگا. اس کے علاوہ جنگیں جو ہیں، بارڈرز ہمارے جو ہیں، انڈیا والی سائڈ، افغانستان والی سائڈ، اور مطلب یہ سائڈ جو ہے، یہاں سے یہ جو آنے والے چند دن ہیں، مہینہ ڈیڑھ، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ میوزک کی آواز وہاں سے بھی آ سکتی ہے. یہ اوور آل پرابلم کا ٹائم چل رہا ہے. تو اس میں حکومت کوئی بنا بھی لے گا تو کیا کر لے گا. صحیح ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ عوام کو جو ریلیف ملے گا وہ دسمبر 2024 کے بعد سے ملنا شروع ہوگا. مہنگائی جو کم ہوگی، ابھی تو طوفان آنے والا ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، سیلاب اس سال، پھر زلزلے تھوڑے زیادہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. غلط ہو گئی یہ بات. ٹھیک ہے. نیچرل کلیمٹیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو یہ 8 نمبر کا سال ہے. اس میں پھر چیزیں تو ہم نے تو دیکھیں روز آلموسٹ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا تو کام ہے حوصلہ دینا، جی، ساتھ ساتھ تھوڑی چیز جو ہے وہ آگاہ کرنا کہ یہ اب پلوٹو رائز ہوا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ پلوٹو رائز ہوگا، اس سے یہ ہوگا. 20 جنوری کی بات ہے. اب یہ فروری ہے، دیکھ لیں کیا حالات ہیں. تو اسی طرح سے اب جو 8 جنوری تھا نا، جب 8 فروری جب الیکشنز ہوئے، 8 فروری کو، تو اس دن کیا تھا، اس دن نا جی قمر اور زہرہ کا قران تھا. 2 دشمن سیارے اکٹھے تھے. اس کے بعد پھر جناب علی شاید آپ نے بتایا تھا قمر در اقرب بھی اسی دوران ہی چل رہا تھا. اس کی پوسٹ جو افیکٹس وہ چل رہے تھے. قمر شمس کی تربیع بھی تھی 4 جنوری کو. ٹھیک ہے. یہ سارے افیکٹس جنوری کے بنے ہوئے، یہ امپیکٹ جو ہیں یہ آتے ہیں. پھر پلوٹو رائز ہو جاتا ہے، اپنا یورینس رائز ہو جاتا ہے. پہلے ہی جو لڑائی بڑائی والا سین ہے وہ چل رہا ہے دنیا میں،
اوپر سے یہ جو سیارے ہیں یہ رائز ہوتے ہیں تہذیب تمدن کو بدلنے والے ستارے ہیں، سیارے ہیں. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. لاسٹ پر میں آپ سے اسٹرولوجی سے ہٹ کر ایک جو وہ سوال نہیں بلکہ آپ کا تجزیہ چاہوں گا اس پہ. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہی تھی، اس میں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 2014 میں جب عمران خان صاحب دھرنا کر رہے تھے اور چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے، تو اس ٹائم ہی اس فتنے کو، اس فساد کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے تھا، ان کا کہنا ہے، اور اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اس طرح کی ایکسٹریم پوزیشن آپ کو لینی چاہیے کہ آپ انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی. یہ اب خاتون ہیں، ظاہر ہے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے پاکستان جب سے بنا ہے کون سے سیاستدان آپ کو ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کن کے بارے میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ نام نہیں لوں گا میں کسی کا بھی، کہ جو ان کے خلاف ہوا وہ کوئی بھٹیاں ان کی ہوتی تھیں، ان میں وہ چلے جاتے تھے، جو بندے نہیں وہ ملتے تھے. یہ تشدد کی سیاست جو ہے نا یہ اب ختم ہوگی. یہ اس طرح کی بات کرنا سوچ کی گمادی، آلدو انہوں نے شاید ٹویٹ کر کے اپنی کلیریفیکیشن بھی دینی چاہیے، مگر جو ورڈز آپ کے نکل جاتے ہیں نا منہ سے وہ پھر دھیان رکھنا چاہیے. اور اتنی ایکسٹریم پوزیشن سیاست ہے. کل کو یہی لوگ جو ہیں اکٹھے بیٹھ کے ہم والا ہم پہ آلہ ہوتے ہیں. پہلے دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں کتنا بیر تھا، ایسے ہی ہے. پھر جناب این آر او ہوتا ہے، پھر دونوں شیر و شکر ہو جاتے ہیں. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط بات ہے، مطلب میرے حساب سے غلط ہے. انہوں نے اپنے حساب سے جو کی وہ ان کا معاملہ ہے. اور یہ بھی کتنی اچھی بات ہے نا کہ بات انہوں نے اردو میں کی ہے، اس کے بعد اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ انگلش میں دے رہی ہیں، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ اردو کو بہتر سمجھتی ہے. آئی تھنک بس ہم تو خیر ساری صاحب عوام کا، ہم تو گندی نالیوں کے کیڑے مکوڑے انہوں نے ہمیں سمجھا ہوا ہے، سمجھتے رہیں. پر اللہ کی مخلوق ہیں ہم. میں اپنے جو ولاگز ہیں نا ان کے اندر میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اپنا ریلیشن اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین بنائیں، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے. کیا چرند پرند، کیا اشراط الارض، کیا حیوان، سب مخلوق اور انسان اشرف المخلوقات، ان کا جو بھی سلوک رہا ہے آج دیکھ لیں. ہم لوگ جو ہیں دنیا بھر میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے اندر، اور پاکستان کے اندر نا ایک پرابلم ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے، کہ جو بھی بندہ ٹیلنٹڈ ہوگا وہ منظر عام سے غائب. جو بندہ پڑھا لکھا ہوگا، جو شریف ہوگا، اس کو ڈھونڈ کے چن کے نکال کے ذلیل کریں گے. یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو پھر جب ایسے کرتے ہیں، ہم زیادتیاں کرتے ہیں تو پھر بھگتے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں، جس طرح کے لوگ ہیں ہم، پھر ویسے ہی ہمارے پہ حکمران. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نا. ایسے ہی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کمائیں، آپ اچھی زندگی گزاریں، مگر یہ نہ کریں آپ کے جناب کسی کے اوپر پیر رکھ کے آپ آگے بڑھیں، وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہیں وہ ہو، اس کے ساتھ بات کریں. یہاں پہ تو ساجد صاحب اتنا اس وقت عجیب ماحول ہے، کھل کے آپ بات بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی اس وقت آپ کی ایک ایک چیز جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہے، کس وقت میں آپ نے کیا کہا. لوگ جو ہیں وہ دلوں میں، جو بڑے لوگ ہیں وہ دلوں میں چیزیں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی فلانا غائب ہو گیا، وہ اٹھایا گیا، اس پہ تشدد ہو گیا، یہ ہو گیا. یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت عطا کرے. آمین جی آمین. اچھا ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے اختتام سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں آپ کہ اگر ہمارے ویورز میں سے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے اور اپنا ذائچہ یا پرسنل ریڈنگ یا پھر رنگ روشنی اور خوشبو کی مدد سے اپنے کسی مسئلے کا حل چاہتا ہے، یا کسی کو کوئی روحانی مسائل ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ سے رابطہ کرنے کا اور ذائچہ بنوانے کا؟ روحانی مسائل کا حل تو یہ ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں. کچھ نہیں سمجھ آتا، کنسلٹیشن اگر مجھ سے کرنا چاہیں تو یہ نمبرز ہیں گیون جی، یہ بھی اور یہ اوپر بھی، تو اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ اپنی بک کر لیں. اور یہ جو ہے کنسلٹیشن ہے، ذائچہ ہے، یا جو ریمیڈیز ہیں، یہ پیڈ سروسز ہیں، اور آپ یہ اس کے اوپر بکنگ کر کے اپنی تو یہ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ.
ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام ہم ڈاکٹر صاحب کی اس ریڈنگز پر کرتے ہیں، ان ریڈنگز پر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آصف زرداری صاحب کسی وقت بھی بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، وہ سرپرائز نون لیگ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ذائچہ یہ بتاتا ہے پی ٹی آئی کا کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے 2 سے 3 مہینے یا کچھ اور وقت لگ جائے، پی ٹی آئی کی جو سیٹس ہیں اس کا ایک میجر چنک ان کو واپس مل سکتا ہے اور اس ٹائم وہ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ اپنا پرائم منسٹر لے کے آ سکیں۔ آپ کے وقت اور ٹائم کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔